أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورة المؤمن کا یا سورة الغافر کا یہ 7واں رکوع ہے جس کے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم حقائق کا تذکرہ کرنا وہ دراصل کنٹینیویشن ہے، متعلق ہے، جڑا ہوا ہے پچھلی آیتوں سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو ایک عبادت کے طور پر ذکر فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو دعا جیسی عبادت سے روگردانی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا. یہ وہ آخری آیت تھی جو گزشتہ رکوع کے سب سے اخیر میں آ چکی ہے، اور اس دعا کا تذکرہ بھی ایسے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ایک تمہید کے بعد جس میں اپنی اس صفت کو نمایاں فرمایا کہ اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کو نظر انداز کرتا ہے. اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ عفو و درگزری سے کام لیتا ہے، لیکن بندے اللہ تعالیٰ کی اس رحیمانہ ادا کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کسی کا عالم یہ ہے کہ اپنی دولت پر گھمنڈ میں مبتلا ہے، کسی کا عالم یہ ہے کہ اپنی شہرت پر، کسی کا عالم یہ ہے اپنی حکومت پر. جیسے کہ فرعون جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارے غرور کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
شہید کرنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دینے کی دھمکی دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، فرعون کو تباہ کر دیا۔ اسی اثنا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ایسے صاحب کا تذکرہ فرمایا جن کا تعلق خود فرعون کے خاندان سے تھا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں جو تقریر کی، اس تقریر کے کچھ حصے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے، جو کہ رجل مؤمن من آل فرعون کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اسی لیے اس کو سورۃ المؤمن بھی کہا جانے لگا۔ غافر الذنب کا لفظ آیا، اسی لیے سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے۔ اور صاحب ایمان بزرگ نے جو گفتگو کی اس میں یہی دعوت دی کہ تم اپنی حکومت پر نہ اتراؤ، اتنے دن کی حکومت ہے، یہ عارضی ہے کہا کیا ہوگا اس وقت جب تنہا تنہا تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے رہو گے، کون ساتھ دے گا، کون سی حکومت ہوگی، کون سے سپاہی ہوگی، کون سی سیکیورٹی ہوگی۔ لیکن فرعون کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اور میں ختم کر کے چھوڑوں گا موسیٰ کو۔ لہذا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہجرت ہوا، آپ ہجرت کر گئے۔ فرعون نے تعقب کیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا تو اس کے ہاتھوں سے گئی، آخرت کا عالم یہ ہے کہ اب برزخ کی زندگی میں صبح و شام وہ آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا قیامت برپا ہونے تک۔ اور جب قیامت برپا ہوگی تو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اعلان ہوگا اے فرعون کے چاہنے والوں، اے فرعون کے راستے پہ چلنے والوں، شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ جب عذاب میں داخل ہوں گے تو دو گروہ میں تبدیل ہو جائیں گے، ایک گروہ تو ہوگا لیڈروں کا اور ایک گروہ ہوگا پیروی کرنے والوں کا، فالوورز کا، دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اور کمزور لوگ جو پیروی کیا کرتے تھے وہ اپنے سرداروں سے، اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ بہت دنیا میں وعدے کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہماری حکومت ہوگی تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، آج بچاؤ ہم کو عذاب سے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ سردار جو لیڈر بنا کرتے تھے وہ یہ کہیں گے کہ ہم خود آج اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا پا رہے ہیں تو تمہارے کیا کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے پہ لعنت و ملامت کر رہے ہوں گے، اور اس وقت رسولوں کی ایک شان ہوگی، ایک عظمت ہوگی، ایک مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے ان کو ان مقامات پر فائز کرے گا جن مقامات پر فائز دیکھ کر یہ حسرت کریں گے، توڑ جائیں گے کہ اے کاش ہم ان کی بات سنے ہوتے۔ شاید فرمان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ پھر آپ کتاب دی گئی، پھر آپ کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ قیادت حکومت ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی بڑی تربیت کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اس دنیا میں غلبہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ طبعی موت سے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا معاملہ ہے رسولوں کے ساتھ، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جیسے ہم دنیا میں اپنے ان نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، ایسے ہی ہم قیامت کے دن بھی ان نیک بندوں کی مدد کریں گے اور ان نیک بندوں کی تائید کریں گے، ان کے مقامات اور درجات کو بلند کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدعمالیوں کے ساتھ جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوا اور نیکیوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا دونوں برابر ہو جائیں؟ ناممکن ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو گناہوں کے ساتھ حاضر ہوا ہے اس کو بھگتنا ہے، اور جو نیکیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہے اس کو اجر ملنا ہی ہے۔ اور یہ نیکیاں، یہ انکساری، یہ فروتنی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی، ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی، انکساری، ٹوٹ کر مولا کے دربار میں حاضر ہونا،
بندہ یہ اعتراف کرے کہ میں اے اللہ تیرا ادنا ترین بندہ، کمزور ترین بندہ، اور ہمیشہ ہما وقت تیری مدد کا محتاج، تیری رحمت کا محتاج. یہ انسان کے اندر جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی دینداری اور اس کا تقویٰ نکھر کر آتا ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ بندے مومن کا جو ہتھیار ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا بندے مومن کا جو شیوا ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا بندے مومن کا جو طریقہ کار ہے وہ دعاؤں کا ہے. وہ دعاؤں سے کبھی بھی نیاز نہیں ہوتا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کے اسوے کا تذکرہ فرمایا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مدد طلب کر رہے ہیں. یہاں تک کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو جب ساری نعمتیں مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر محل پہنچایا اور جیل سے نکال کر قید خانے سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے حکومت کے ایوانوں تک پہنچا دیا، اور پھر عالم یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان والوں سے بھی مل گئے، بھائیوں سے بھی ملاقات ہو گئی، والدین بھی تشریف لے آئے. اور اس موقع پہ جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی. وہ مصر کے فرما روا ہیں، دولت آپ کے قدموں تلے ہیں، اور حسن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حسن و جمال کے 100 حصے کیے تو 99 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ اب خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں کہ والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. سارے بھائی معافی تلافی کر کے اب آپ کے پاس آ چکے ہیں. سب بھائی کی زندگی اس خوشیوں میں اترانا چاہیے. اور نبیوں اور رسولوں کا جو عالم ہوتا ہے شکرانہ، اس شکرانی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی تنہائیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر اس کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے ہیں اور بھی آتیتنی من الملک، مملکت جو دیتی پروردگار آپ نے، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا آپ نے علم عطا کیا. اور کون سی نعمت ہے جس میں آپ نے کمی کی ہو. لیکن اس کے باوجود پروردگار جو اہم ترین سوال ہے تیرے دربار میں اور جو میری اہم ضرورت اور حاجت ہے وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا توفنی مسلمہ، اے اللہ خاتمہ بالخیر ہو، اسلام پہ خاتمہ ہو، وفات ہو تو اسلام پہ ہو، اور پھر میدان حشر میں جب آپ اٹھا لیں تو نیک لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھائیں، نیک لوگوں کے زمرے میں مجھے رکھیں. یہ رسولوں کا دعاؤں کا عالم، ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے آگے دامن پھیلانا، ہاتھ پھیلانا. اس میں بندگی ہے، اس میں انسان کی وہ کیفیت نمایاں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، بے نیاز نہیں سمجھتا. یہ کیفیت نمایاں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے بندے کو بہت پسند فرماتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دعا یہ تو عبادت کا محض ہے، حاصل ہے. اسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اعلان ہے پروردگار کا کہ مجھے پکارو، مجھ سے سوال کرو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، استجب لکم، میں تمہاری بات سنوں گا، تمہاری ضرورت پوری کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو میری اس عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، ہار محسوس کرتے، دعا کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. ارشاد فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوں گے. لہذا دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت وہ انسان اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا رہے. کیوں کہ اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل، وہی تو ہے جو سب کچھ چیزیں عطا کیا ہوا، ساری نعمتیں اسی کی طرف سے. لہذا اللہ تعالیٰ نے
اب اپنی کچھ کبریائی، اپنی کچھ شان اور اپنے کچھ احسانات کا تذکرہ فرمایا. لہذا پورے نہیں، ساروں کا احاطہ نہیں ہے، چند چیزوں کا یہاں تذکرہ ہے جو اہم ہے. اور ان میں اللہ تعالیٰ پہلی بات ارشاد فرما رہا ہے اللہ الذی، اللہ وہی ہے جس نے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، تمہارے لیے رات بنا دی تاکہ تم سکون حاصل کرو، تم کو آرام مل جائے، راحت مل جائے. وہاں دیکھیے کارخانے عالم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، کس شان کے ساتھ، کیسی قدرت کے ساتھ اس نے پیدا کیا کہ اس دنیا کا گھومنا اور سورج کے اطراف چکر کاٹنا، جس کی وجہ سے موسموں کا بدلنا اور جس کی وجہ سے رات اور دن کا ہونا اور رات کے ہونے کی وجہ سے اندھیرے کے چھا جانے کی وجہ سے ساری مخلوق آرام کرنے لگتی ہے، اپنے اپنے آشیانوں میں، اپنے اپنے گھونسلوں میں چلی جاتی ہے. انسان بھی اس وقت آرام کرتا ہے اور اس آرام اور اس راحت کی وجہ سے اس کے جسم کو جو توانائی ملتی ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کی شان ہے. کہ 6 گھنٹے کی نیند کے بعد معلوم یہ ہوا کہ وہ 18 گھنٹے اور 16 گھنٹے کی جو جدوجہد کرتا رہا، محنت کرتا رہا، جسم ٹوٹ گیا تھا، تھک کر سب ختم ہو جاتا ہے، بالکل تازہ ہو کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا. اب اس نظام کے خلاف 2 طرح سے انسان چلتا ہے، ایک مجبوری کی وجہ سے اور ایک بغاوت کی وجہ سے. مجبوری کی وجہ سے کہ بیچارہ ذریعے معاش کے لیے مجبور ہو گیا، رات کی نوکری مل گئی، تو لازمی بات ہے کہ یہ مجبوری ہے اور فتوے کی زبان میں تو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور بغاوت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، عیاشی کی وجہ سے راتوں کو جاگ رہے ہیں اور راتوں کو دن بنا رہے ہیں اور جنگل کو منگل بنا رہے ہیں اور دھوم کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، باز چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے وہ اپنی صحت کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام فطرت بنایا ہے وہ نظام فطرت یہ ہے کہ انسان رات میں آرام کر لے، رات آرام کرنے کے لیے بنائی گئی. اور ارشاد فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن بنایا اللہ تعالیٰ نے روشن، اور روشن دن اس لیے بنایا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم روزی روٹی تلاش کر سکو، محنت کر سکو، تجارت کر سکو، زراعت کر سکو، آمدنی کے ذرائع پیدا کر سکو. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ عمومی تقسیم ہے. اب اس عمومی تقسیم کی مخالفت اگر انسان کرے گا تو سوائے اپنے نقصان کے اور کچھ نہیں کرے گا. لہذا انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مزاج پر پیدا کیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات بنایا اس کے خلاف انسان نہیں چل سکتا. لہذا آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ راتوں کو نوکری کرنے کے جو امراض پیدا ہو رہے ہیں اس کے اسپیشلسٹ بن رہے ہیں ڈاکٹرز، کہ اس پر تحقیق ہو رہی ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے کہ رات بھر جگنے کی وجہ سے کیا کیا انسان کے اندر خامیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور ڈپریشن میں کیسے وہ جا رہا ہے، ذہنی توانائی اس کی کتنا جلدی ختم ہونے لگی. پچھلے زمانے میں عالم یہ تھا کہ لوگ 60 70 سال تک بالکل فٹ ہوتے تھے، اور عالم یہ ہے کہ 40 سال کے بعد صحت پر زوال آتا جا رہا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے نظام کے خلاف انسان جا رہا ہے. پانی کا ایک بہاؤ دریا میں ہوتا ہے، جو تیراک اس کے خلاف تیرتا ہے اس کی انرجی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ تیرتا ہے اس کو ہاتھ پیر بھی مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بدن کو ڈھیلا چھوڑ کر اوپر پانی پہ چھوڑ دیتا ہے، تب بھی وہ چلتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ نظام جو ہے یہ دریا کے بہاؤ کی طرح ہے، اس کے خلاف جب ہم جائیں گے تو ہماری بڑی انرجی صرف ہوگی، بڑی توانائی لگے گی، بہت جلدی ہم ڈھیلے پڑ جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے. اور جب ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو تعدیر ہم فریش رہیں گے، اچھے رہیں گے اور فٹ رہیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات کا نظام بتایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، روشن دن، ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، لہذا آپ دن میں محنت کر سکتے ہیں. ان اللہ
لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بہت احسان کیا ہے، بہت احسان کیا، لیکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ ذرا آپ سوچئے کہ آپ کی رات تاریک ہو جائے، یہ جو سورج کی لائٹ جل رہی ہے، اس لائٹ کو بجھا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک سوئچ نہیں رکھا جس کو دبا دینے سے اندھیرا چھا جائے، کتنا انتشار ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ آدھے لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی لائٹ آف نہ کی جائے، روشنی رہے، آدھے چاہتے ہیں کہ اندھیرا ہو جائے، ہم آرام کریں، اس کے بعد بندوقیں اٹھا کے، تلواریں اٹھا کے ایک دوسرے کی گردن اڑا دیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا طبعی نظام بناتے کہ دنیا گھومتے گھومتے دھیرے دھیرے سورج کے سامنے سے ہٹ جائے گی، خود بخود دھیرے دھیرے اندھیرا تمہاری طرف آئے گا اور تاریکی ہوگی۔ اس کے لیے اس نے پھر سورج کو تپایا، جلایا، اس کے لیے اس نے دنیا کو گھمایا، کتنا بڑا نظام کیا، اور اس بڑے نظام کا ہم ذرہ برابر اعتراف نہیں کرتے، شکر گزاری نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے وہ تمہارا پروردگار، پیدا کرنے والا، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ کوئی بھی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پیدا کردہ نہ ہو اور کسی دوسری مخلوق نے، غیر اللہ نے ان کو بنایا ہو۔ پروڈکٹ ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو لے کر اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لینا ایک الگ چیز ہے، اور مٹیریل کے ساتھ وہ چیز وجود میں لانا یہ الگ چیز ہے۔ بس یہ اللہ کی شان ہے کہ وہی ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا نہیں ہے کوئی معبود۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اے انسانوں کہاں گھومے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں گمراہ ہوئے جا رہے ہو اس کو چھوڑ کر۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اور اسی طرح پھر جاتے ہیں، اسی طرح چکر کھا جاتے ہیں، اسی طرح حق سے محروم ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنا دیا، یہاں تم کو ایک قرار آتا ہے، یہاں پہ تمہارے پاؤں جمتے ہیں، یہاں پر تم چل سکتے ہو، یہاں پہ تم دوڑ سکتے ہو، یہاں تم اپنی بلڈنگ بنا سکتے ہو، یہاں تمہاری گاڑیاں چل سکتی ہیں، یہاں تمہارے پلین لینڈ ہو سکتے ہیں، یہاں سے تمہارے پلین ہو سکتے ہیں۔ یہ زمین کے اندر صلاحیت رکھی۔ اگر زمین کو چاند کی طرح وہ بنا دیتا جہاں پہ کہ انسان جانے کے بعد اس کا وزن ختم ہو جاتا ہے، کاغذ کی طرح وہ ہلکا ہو جاتا ہے، تو پھر ذرا سوچیے کتنی مصیبت ہوتی کہ کوئی گر جاتا تو اس کا اٹھنا مشکل ہو جاتا، اور اگر تیز ہوا چلتی تو وہ اڑتا ہوا معلوم ہوا حیدرآباد سے اڑا اور دلی میں جا کے گرا، یہ کیفیت ہو جاتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ساری چیزوں کے اندر ایک وزن رکھا، اور اس کی شان دیکھیے، بدیع السماوات والارض، قرار رہے، ٹکاؤ رہے۔ اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ سینٹر آف گریویٹی، گریویٹیشنل فورس رکھ کر اس کا ایک سینٹر ہے جس کی طرف سب چیزیں کھینچی جاتی ہیں، لہذا ہر چیز تن رہی ہے، کھڑی ہو رہی ہے، چل رہی ہے، اور اپنی اپنی جسامت کے مطابق اس کا اپنا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیسی حکمت ہے، کیسی ربوبیت ہے، کیسی قدرت ہے! کون سا سائنٹسٹ سوچ سکتا تھا، کون سا عالم جو ہے اسکالر اس حقیقت تک پہنچ سکتا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ کی شان۔ ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور تمہارے لیے آسمان کو اس نے ایک عمارت بنا دی، جس کو ہم اوپر دیکھتے ہیں، آسمان نظر آتا ہے نیلا نیلا، لازمی بات ہے یہ نیلی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چھت نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلڈنگ سے، بلڈنگ کی جیسے کہ ایک چھت ہوتی ہے اس سے تعبیر فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا یہ جو آسمان ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل یہ وہ فضا ہے جس میں ہماری دنیا اور ہماری دنیا کے اطراف جو حالہ ہے آکسیجن کا اور گیسز کا، اور اس کے آگے جو اسپیس کی تاریکی ہے، اندھیرا پن، دونوں کے ملنے کی وجہ سے، کمبینیشن کی وجہ سے ہم کو اور آپ کو یہ اوپر ایک بلو بلو سی چیز نظر آتی ہے، یہ ایک نیلا نیلا سا آسمان نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ کے سروں پر اس نے آکسیجن اور گیسز کا ایسا حالہ بنایا کہ جب ستارے ٹوٹتے ہیں اور فضا میں بکھرتے ہیں
اور سفر کرتے ہوئے کبھی کبھی دنیا کی طرف آتے ہیں تو کبھی کبھی ان کی جو جسامت ہوتی ہے وہ یورپ کے برابر، ایشیا کے برابر، آسٹریلیا کے برابر. اب اگر وہ دنیا میں آ کر گرے تو کیا حشر ہو جائے گا ذرا سوچیے آپ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی چھت تان دی کہ اس فضا میں جب وہ داخل ہوتے ہیں، ہماری ہوا میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو رگڑ کھا کر جلتے ہیں، راک میں تبدیل ہو کر بکھر جاتے ہیں. ہماری اور آپ کی دنیا محفوظ ہے، یہ گروپ محفوظ ہے. پہلے تو سائنٹسٹوں کا عالم یہ تھا، دوربینیں لگائے گھبراتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے کہ 2 سال بعد ادھر گرے گا، 3 سال بعد ادھر گرے گا. بعد میں ان کو پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے، ایک ایسی چھت اس نے تان رکھی ہے ہمارے اطراف کہ کوئی بھی چیز آ کر انشاءاللہ دنیا تک نہیں پہنچے گی، دنیا کو نقصان نہیں پہنچائے گی. ہاں جب حکم باری تعالیٰ ہوگا کہ تباہ ہو جائے دنیا تو اس وقت ایک زلزلہ ہوگا، اس وقت قیامت کی گھڑی ہوگی، اس وقت یہ سب کچھ ٹکرا جائے گا آپس میں اور پھر یہ پوری کائنات ختم کر دی جائے گی. فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو عمارت بنا دیا ہے جیسے چھت کو عمارت پر تنی ہوئی. وصورکم، اور اس کائنات میں غور کرنا اور اس کائنات میں اس چھپی ہوئی اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرنا اگر پیچیدہ لگ رہا ہے تو خود اپنے آپ پر غور کر لو. صورکم فاحسن صورکم، کہ تمہاری صورت گری کی تو بہترین صورت گری کی، بہترین اس نے تم کو خط و خال عنایت فرمائے، ناک و نقشہ عنایت فرمایا، چہرہ عنایت فرمایا. ذرا سوچیے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی جسامت دی. اگر انسان کی جسامت ہوتی، اونٹ کی گردن ہوتی تو انسان کیا کر لیتا. اگر انسان کی جسامت ہوتی اور اس کو زراف کے ٹانگیں ہوتی لمبی لمبی، انسان کیا کر لیتا. سب معتدل انداز میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے. چہرہ بھلا بنایا، خط و قامت بہترین، ایک بہترین سانچے میں ڈھالا. صورکم فاحسن صورکم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالا اور اس مخلوق کو ساری مخلوقات میں حسین بنایا، جمیل بنایا، بہترین بنایا. اور یہی نہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پیاری پیاری پاک چیزیں اس نے کھانے کے لیے عطا کی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں رزق رکھی وہ سب طیبات ہے، عمدہ ہے. جو چیزیں رزق نہیں ہے وہ طیب نہیں ہے، خبیث ہے. یاد رکھیے وہ ناپسندیدہ ہے. جو چیزیں کھانے اور پینے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے حلال نہیں کی گئی، انسانوں کے لیے حلال نہیں کی گئی، وہ چیزیں فی نفسی ہی خبیث ہے، اپنے اندر خباثت رکھتی ہے. اب خباثت کبھی کبھی ظاہری ہے، کبھی کبھی باطنی ہے جس کو انسان نہیں سمجھ سکتا. ظاہری خباثت مثال کے طور پر کوئی بھی سلیم و تباہ انسان درندے کو نہیں کھانا چاہے گا، کتے کو نہیں کھانا چاہے گا، چیتے کو نہیں کھانا چاہے گا. یہ خود و خود انسان کا مزاج ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے درندوں کو حرام رکھا. اور خباثت باطنی کیا ہے؟ خباثت باطنی یہ ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا، اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، شرک اس کے اندر داخل ہو گیا ہے. اور اب وہ چیز انسان کے اندر شرک کے جراثیم پیدا کرتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا. انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوتوں اور رسولوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، حرام ڈکلیئر کر دیا. لہذا ارشاد فرمایا جو بھلی چیزیں پاکیزہ ہے، عمدہ ہے، نفیس ہے، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور رزق کو پیدا کر دی. کیوں؟ ذالکم اللہ ربکم، کہ وہ تمہارا رب ہے نا، وہ رب ہے، اس کو فکر ہے. جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے لیے صبح صبح تمہارے کپڑے بھی صاف ستھرے دھلے استری کرے رکھے ہوئے، ناشتہ بھی تیار ہے کیونکہ گھر میں تمہاری ماں ہے نا. جیسے یہ کہا جاتا ہے، بالکل اسی لہجے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ساری چیزوں کا اس لیے انتظام کیا. ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب ہے، وہ تم اس کے بندے ہو، وہ تم سے محبت کرتا ہے. اور تمہارے لیے اس نے ایسی میزبانی کی کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ بہت ممکن ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اور اس کے لیے کوئی مشکل پیچیدہ نہیں تھا کہ انسان کو بھی ایک ایسی مخلوق بناتا جو ایک ہی غذا پر مجبور ہوتی. مثال کے طور پر مویشی گھاس کے سوا کچھ نہیں کھا سکتے، بہترین گوشت تل کر رکھیے وہ سوکھے گا بھی نہیں،
اور مثلاً درندے گوشت کے سوا کچھ نہیں کھا سکتے، عمدہ سے عمدہ پھل رکھ دیجیے وہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، چھوئے گا بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ فطرت رکھی کہ وہ غذا بدل بدل کر استعمال کرے، بلکہ دسترخوان بھی بڑا خوبصورت اور ہما اقسام کی چیزیں. فرمایا دیکھو دانے دار چیزیں ہم نے پیدا کی، گرینز، آپ اسی میں چاول ہیں، گیہوں ہیں، دالیں ہیں. ارشاد فرمایا یہ کافی تھا تمہارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ تمہارا پروردگار ہے، رب ہے، اس لیے اس نے کیا کیا، پھر تمہارے لیے سبزیاں رکھی، طرح طرح کی سبزیاں جو کھیتوں میں اگتی ہے، ان کو بھی کھاؤ، ان سے بھی لطف اندوز ہو. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فضل نہیں کیا ہے انسانوں، آگے بڑھ کر اس نے اپنی کچھ ایسی مخلوق کے اندر جن کے اندر جان ہے، ان کی جان لینا اللہ کے نام پر حلال کر دیا، اور ان کا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ذائقہ بدل بدل کے کھاؤ، اور یہ کافی تھا اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن اس کی شان غریبی یہ ہوئی کہ اس نے تمہاری ضیافت کے لیے مختلف قسم کے پھل پیدا کیے، متشابہ ہو غیر متشابہ. کچھ پھل تو ملتے جلتے ہیں، جیسے آم ہے تو کئی اقسام کے آم ہیں. کچھ غیر متشابہ بالکل ملتے جلتے نہیں ہیں، جیسے انگور ہے اور سیب ہے، آپس میں کوئی کسی قسم کا تشابہ نہیں. لہذا ہر طرح کے پھل اس نے رکھے. اور کیا تھا، اتنی نعمتیں عنایت فرمائی تو ارشاد فرمایا نہیں، آگے چل کے اس نے کچھ اور پھل ایسے پیدا کر دیے، وہ خشک میوے جن کو تم خشک کر کر کے رکھ رکھ کے کھاتے رہو، ذائقہ بدل بدل کے کھاتے رہو. لہذا ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، رب نے تمہاری بڑی زبردست ضیافت کی، اور رب نے تمہارے ساتھ بہت خیر کا معاملہ کیا. کیونکہ فتبارک اللہ رب العالمین، وہ رب ساری کائنات کا رب ہے، بہت بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے، اس کی ذات سے برکت پھوٹتی ہے. لہذا پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں سے تمہارے لیے اس دنیا کا دسترخوان بچھا دیا، ضیافت کی. ایسا خان نعمت ہے جس پر نعمتوں کا شمار مشکل ہے. ارشاد فرمایا هو الحی، وہی پروردگار زندہ جاوید، موت کا کوئی تصور نہیں. حیات اس کی اپنی ذاتی ہے، عطائی نہیں، عطا کردہ نہیں ہے. ساری مخلوق کی حیات عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اللہ کی حیات اپنی ذاتی ہے. هو الحی لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود. لہذا اے بندو، جس پروردگار نے تم کو پیدا کیا، بندو جس نے تمہاری ضیافت کی، بندو جس سے تم کو برکتیں ملتی ہیں، جس سے تم کو رزق ملتا ہے، اے بندو جو تمہاری پرورش کرتا ہے، جو تم کو پروان چلاتا ہے، جس نے تم کو زمین پر جینے کے لیے نہ صرف یہ کہ سامان زندگی عنایت فرمایا، بلکہ میدان ہموار کر دیا، دنیا ہموار کر دی. لہذا اس سے بے نیاز ہو کر کہاں جاؤ کہ فدعوہ مخلصین لہ الدین، پکارو اس کو، دعا کرو، ہاتھ پھیلاؤ اخلاص کے ساتھ. مخلصین لہ الدین، دین کے سارے معاملات میں اخلاص اختیار کرو، لگے تنواس کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ وہ اخلاص ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہوتا ہے. یہ وہ اخلاص ہے جو نماز کو نماز بناتا ہے. یہ وہ اخلاص ہے جو صدقے کو کار خیر بناتا ہے. یہ وہ اخلاص ہے جو حج کو اللہ کا تقرب کا ذریعہ بناتا ہے. یہ وہ اخلاص ہے جب اعمال میں سے نکل جاتا ہے تو وہ اعمال بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، وہ اعمال ریاکاری کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. لہذا فرمایا کہ فدعوہ مخلصین لہ الدین، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، یکسو ہو کر، اسی کے ہو کر، ملاوٹ نہ کرو اس میں. فرمایا اگر نماز میں ملاوٹ ہے تو فرمایا فویل للمصلین، دکھاوے کی نماز پڑھنے والے برباد ہے، کہاں برباد تباہ ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ دین کے جو اعمال ہے اس میں اس کی قبولیت کے لیے اولین شرط اخلاص ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ یہ شرک اصغر ہے کہ اخلاص سے ہٹ کر ریاکاری انسان کے اندر آ جائے، دکھاوا آ جائے. لہذا فرماتے تھے کہ امت سے میں اس سے بہت اندیشہ رکھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے اعمال میں سے اخلاص نکل جائے اور عالم یہ ہو جائے صدقہ بھی دیں تو پھر اخبار میں اشتہار، حج کو بھی جائے تو اخبار میں اشتہار، عمرے کے لیے بھی جائے تو اخبار میں اشتہار. اور وہ تو پیسوں کی قلت ہے، ورنہ نمازوں کو بھی جائے تو پھر لوگ اخبار میں اعلان دینا شروع کرتے، تصویر دینا شروع کرتے.
اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے. جس اخلاص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاکید کی تھی، جس اخلاص کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیدھا ہاتھ خرچ کر رہا ہو تو بائیں ہاتھ کو اطلاع نہیں ہونی چاہیے، ایسے اللہ کے لیے کام کیا کرو، کسی کو بتانے اور کسی اس کام میں. فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن ایک بندہ اپنے اعمال پر بہت خوش خوش آگے بڑھ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے اعمال کر رہے تھے آج ان سے ہی اجر لے لو، میرے پاس کیوں آئے. کتنی شرمندگی کا عالم ہوگا. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا، فرمائے گا انا اغنى الشركاء عن شركهم، جو شرک کرتے تھے نا ان سے میں بہت بے نیاز ہوں. کون سا شرک؟ بتوں کی پوجا نہیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد کرے گا کہ دیکھو جو اعمال میرے لیے کرنا چاہیے تھا وہ دوسروں کی خوشی کے لیے جو کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، جائیں انہی سے اپنے اعمال کا اجر لے لیں. اور پھر آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، خوب تلاوت کرنے والے کا، خوب سخاوت کرنے والے کا، خوب شجاعت کرنے والے کا کیا حشر ہوگا، کیسے اس کو اندھیر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یہ ہے کہ اخلاص اعمال میں ہونا بہت ضروری ہے. نماز سے لے کر سارے اعمال کی بنیاد ہے، ان کی قبولیت کا دار و مدار ہے اخلاص پر. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کیونکہ ساری تعریف بس اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے، اور وہ ساری کائنات کو پیدا بھی کیا، لے کر بھی چل رہا ہے. لہذا ارشاد فرمایا هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وہی ہے زندہ جاوید، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، اسی کو پورے دین کے اخلاص کے ساتھ پکارو. ساری تعریف اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالموں کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان چیزوں کی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، غیر اللہ کو جو تم پکارتے ہو ان کی میں عبادت کروں، اسے مجھے روک دیا گیا. لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے دلیلیں آ چکی ہیں، احکام آ چکے ہیں، آیتیں آ چکی ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم ہوا کہ میں تنہا جو سارے عالموں کا رب ہے اسی کے لیے عبادت کرو، اسی کے سپرد ہو جاؤ، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے آگے سرنڈر ہو جاؤ. ان اسلم لرب العالمین، اسی کا فرما بردار بن جاؤ. لہذا مجھے یہ حکم ہوا ہے اور اس حکم پر میں عمل کرتا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کسی اور سے طلب کروں، کسی اور کو پکاروں، ناممکن ہے. بس میں اپنے پروردگار کو پکاروں گا جس نے مجھے پیدا کیا. فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. اعبد، عبادت کرو. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت بڑی اچھی تشریح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور اس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا. عبادت کے معنی یہ ہے فرمایا کہ منتہا کمال المحبت والخضوع والخوف، کہ آخری درجے کی محبت اور آخری درجے کی اطاعت اور آخری درجے کا خوف. یہ تینوں چیزیں جب مرکب ہوتی ہے، کمبینیشن ان کا بنتا ہے، یہ آمیزہ عبادت کہلاتا ہے. محبت بھی ہو تو بس اللہ تعالیٰ سے، خوف بھی ہو تو بس اللہ تعالیٰ کا، اور اطاعت اور فرما برداری بھی ہو تو بس اللہ تعالیٰ کی. یہ عبادت فرمایا یہ وہ عبادت ہے جس کو اختیار کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی کمال درجے کی محبت بس میں اللہ کی ذات سے کروں گا. فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر تم مجھے بہت عزیز ہو، بہت عزیز ہو، اور میری خواہش تھی کہ میں تم کو اپنا خلیل بنا لوں، لیکن میرا خلیل تو اللہ تعالیٰ ہے. یعنی وہ آخری درجے کی محبت جو معبود سے ہونی چاہیے وہ بس اللہ کے ساتھ ہے، لیکن آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے ساتھی ہیں، آپ میرے ہمراز ہیں. یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرق بتاتے ہیں. مخلوق کی محبت ایک درجے میں، خالق کی محبت اس کے آگے. خالق کی محبت ساری محبتوں پر غالب رہنی چاہیے. ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں محبت بھی کروں تو اسی سے، میں اطاعت بھی کروں تو اسی کی، فرما برداری بھی کروں تو اسی کا، خوف بھی ہو تو اسی کا، اور
उन सारी चीजों में से किसी का मुझे ना खौफ है ना किसी से लगाव है, जिनको तुम पुकार रहे हो, जिनको तुम समझते हो तुम्हारा काम बनाने वाले हैं, याद रखो वो सारी चीजें तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। और मुझे ये हुक्म है कि मैं सुपुर्द हो जाऊं, फर्माबरदार हो जाऊं, अनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, उस रब के लिए जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसका आलम ये है कि हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन, जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जो तैयार किया गया गारेदार मट्टी से, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस जसद खाकी से हज़रत हव्वा को निकाला गया, और फिर उसके बाद से बक्सा मिनुमा रिजालन कसीरा व निसा, अल्लाह ताला ने एक निजाम चलाया कि अब इंसान की जो ज़ुर्रियत चलेगी, सुम्मा मिन नुत्फतिन, वो एक बूंद से, और उस बूंद में भी एक बारीक सा जरसूमा होगा जिससे इस कायनात में हयात पैदा होगी, जिससे ये सिलसिले नस्ल इंसानी चलेगा। सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा मिन अलक़तिन, सूरतुल हज में और फिर सूरतुल मुमिनून में अल्लाह ताला ने 6 मरहलों का तज़किरा फरमाया कि कैसे 6 मरहलों में इंसान जमीन में करार पाता है, और उसमें इरशाद फरमाया कि पहला मरहला नुत्फा होता है, फिर दूसरा मरहला अलका जिसको हम यूं कह सकते हैं जोंक की तरह वो धीरे धीरे रहमे मादर में वजूद पाने लगता है, बढ़ने लगता है। जोंक एक कीड़ा, लीच एक कीड़ा होता था, होगा भी जो इंसान के जानदार के जिस्म से चिपक जाता था और खून पीना शुरू करता, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता था। यही तशबीह अल्लाह ताला ने दी कि ये गोश्त का लोथड़ा बनकर अपने माँ का खून जज्ब कर करके बड़ा होता चला जाता है। और फिर उसके बाद से अल्लाह ताला ने सूरतुल हज में इरशाद फरमाया कि धीरे धीरे फिर मुज़ग़ा में वो तब्दील होता है, गोश्त का लोथड़ा, उसमें फिर अल्लाह ताला हड्डियां बनाता है और हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाता है, और फिर उसके बाद से अल्लाह ताला सुनने समझने देखने सारी सलाहियतें इनायत फरमाता है। सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला, यहाँ इरशाद फरमाया एक बच्चे की शक्ल में तुमको दुनिया में वो भेज देता है। एक छोटा सा बच्चा वो दुनिया में आता है और आने के बाद बड़ा कमजोर, बड़ा नातवा, अपने वालिदैन की वो उनकी निगहबानी का मोहताज होता है, निगहदाश्त का मोहताज होता है। वो उसकी निगरानी करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं। उसके बाद से फिर धीरे धीरे वो खड़ा होने लगता है। सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, फिर एक वक्त आता है कि तुम अपनी भरपूर ताकत के मरहले को पहुंच जाते हो, नौजवान हो जाते हो, चलने फिरने की सलाहियत तुम्हारे अंदर हो जाती है, दौड़ने की सलाहियत तुम्हारे अंदर, कमाने की सलाहियत तुम्हारे अंदर। ये है वो जिंदगी का मरहला जिसका अल्लाह ताला तज़किरा फरमा रहा है। और फिर अरबी के एतबार से तो बड़ी तफसील है, अरबी इस सिलसिले में बड़ी फैयाज ज़बान है और उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है। जब पैदा होता है तो वो वलीद होता है, और फिर दूध पीने के काबिल हो जाता है तो रज़ी बन जाता है, और फिर उसके बाद से रेंगने लगता है तो वो सभी बन जाता है। उसके बाद पैरों पर खड़े होने की कोशिश करके चलने लगता है तो वो तिफल बन जाता है। फिर उसके बाद से दौड़ने फिरने के काबिल हो जाता है, बातचीत के काबिल हो जाता है तो यानिया बन जाता है, और उसके बाद फिर पूरी तरह वो ताकत को पहुंच जाता है तो अशाब बन जाता है। तो जिंदगी के एक एक मरहले के लिए अरबी में अल्फाज है कि धीरे धीरे ये जिंदगी का सफर शुरू होता है इस दुनिया में इंसान के आ जाने के बाद, और फिर इस सफर की मेराज होती है, पीक पर पहुंच जाता है ये सफर जबकि इंसान नौजवान हो जाता है। सुमाली तब लोग अशुद्धकुम, लेकिन नौजवान होने के बाद फरमाया कि ये न समझो तुम्हारी नौजवानी रुक जाने वाली है, ये न समझो अब ये नौजवानी दायमी है, नहीं। सुमाली तकुनु शुयूखा, धीरे धीरे ये नौजवानी बुढ़ापे में तब्दील होगी। अब उसके बाद से फिर एक मरहले के बाद फिर कमजोरी शुरू होगी, और कमजोरी शुरू होने के बाद धीरे धीरे इंसान फिर उसी जानिब सफर करने लगता है जिस जानिब से उसके सफर का आगाज हुआ है। कमजोरियां, दांत टूटने लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे, बीनाई कमजोर होती चली जाएगी, और धीरे धीरे एक वक्त आएगा वो बिस्तर को पकड़ लेगा और फरिश हो जाएगा। ये है जिंदगी का वो सफर। इरशाद फरमाया मिनकुम मन युतवफ़ा मिन क़ब्ल, कभी कभी तो अल्लाह ताला गुलों को खिलने भी नहीं देता है,
ارشاد فرمایا کبھی کبھی تو انسان جوان ہونے سے پہلے ہی وفات پا جاتا ہے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور کبھی کبھی وہ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، مقررہ میعاد تک پہنچتے ہیں۔ ہم اردو میں غلطی سے کہتے ہیں کہ بے وقت کی موت ہو گئی، موت ہمیشہ وقت پر ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم عمری کی موت ہو گئی، بے وقت کی موت نہیں ہوتی، وقت ہے۔ کسی کا اللہ تعالیٰ نے وقت بچپن میں طے کر رکھا ہے، کسی کا جوانی میں، کسی کا بڑھاپے میں۔ یہ زندگی کے مختلف مرحلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی منکم من یتوفی من قبل، اس سے پہلے کہ وہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچے، جوانی ہی میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑھاپے کے مرحلے تک پہنچتا ہے۔ یہ زندگی کا سفر ہے، اس کے مختلف مرحلے ہیں، اور ان مرحلوں کے جانب قرآن پاک میں اشارے بکھرے ہوئے ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ انسان کا یہ سفر کیسے جاری ہوتا ہے، کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سے ذرا سا ہوش آ جاتا ہے، عقل آ جاتی ہے، تو وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ کھیلنے لگتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ، لعون کہتے ہیں ان کھیلوں کو جن کھیلوں میں انسان مشغول ہو جائے تو اپنے آپ کو بھول جائے۔ لہون کے معنی غفلت کے ہوتے ہیں، لہون کے معنی نسیان کے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، دیکھو تم کو غافل کر رکھا ہے کثرت کی طلب نے، غفلت میں تم پڑ جاتے ہو۔ لہذا ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ زندگی کا جب سفر شروع ہوتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، کھیل ہے، انسان کھیل رہا ہے، کھلونوں میں وہ مست ہے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ اس کا 10 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور زندگی کے اس دوسری منزل میں جب وہ داخل ہوتا ہے 10 سے 20 سال تک عام طور پر، تو لعب دوسرا کھیل جس میں وہ غافل رہتا ہے۔ والدہ بلا رہی ہیں، گھر نہیں آ رہا ہے، والد صاحب ڈانٹ رہے ہیں، خیال نہیں ہو رہا، پڑھائی سے غافل ہے، کھانے پینے سے غافل ہے، اور لگا ہے کوئی بیٹ اٹھائے ہوئے کھیل رہا ہے، کوئی گلی ڈنڈے میں لگا ہوا ہے، کوئی پتنگ بازی میں لگا ہوا ہے، اسی کو زندگی کا مقصد سمجھ رہا ہے۔ بڑے ہے کہ سمجھا رہے ہیں، بڑے ہے کہ ٹوک رہے ہیں، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے یہ دوسرا 10 سال کا مرحلہ گزرتا ہے، اور اس کے بعد سے 20 سال کے ہو گئے تو فرمایا وزینتن، اب ڈیکوریشن، میک اپ، بیوٹی پارلر جا رہے ہیں، فٹنس کے غور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مجلس میں خوبصورت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ڈریسنگ پہ توجہ دے رہے ہیں، ساری چیزیں زینتن، دکھاوے کی، زینت کی، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے یہ 10 سال بھی گزر جاتے ہیں، اور اب 40 سال کا ہو گیا، شادی بھی ہو چکی ہے، فیملی ہے، تفاخر بینکم، اب ساتھیوں میں بیٹھ کر 30 مارخہ بنتا ہے، فخر کرتا ہے، اپنی کوالیفیکیشن پہ فخر، اپنے عہدے پہ فخر، اپنی دکانداری پہ فخر، اور اپنی گھریلو زندگی پہ فخر، اور اس کے ہی سلسلے میں وہ بات چیت کر رہا ہے، یہی اس کے اوپر چھایا ہوا۔ یہاں تک 40 کا پٹا بھی ختم ہوا، اب اس کے بعد سے 5واں مرحلہ شروع ہوا، تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اس کا عالم یہ ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اولاد بھی سیٹ ہو جائے، دولت بھی سیٹ ہو جائے، اور اب ریٹائرمنٹ کا قریب آ رہا ہے، لہذا وہ غور کرتا ہے کہ کسی طرح حالات پورے کے پورے سازگار ہو جائیں، اور کوئی آگے چل کے پریشانی نہ ہو، کمزوری میں، بڑھاپے میں آمدنی کا مسئلہ نہ ہو۔ لہذا اسی فکر میں عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ 60 سال کے مرحلے کو پہنچتا ہے، تو اب دھیرے دھیرے اس کو محسوس ہونے لگتا ہے چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، اور اس کو محسوس ہونے لگتا ہے عمر رفتہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئی، کاش عبادتیں کیا ہوتا، کاش طاعتیں کی ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہوتی، ذخیرہ آخرت تیار کر گیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا اچانک حکم آتا ہے، دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، تمہاری زندگی بس درختوں کی طرح یاد رکھو کہ جیسے پودے نکلتے ہیں، ثم یہیج، پھر اس کے بعد لہلاتے ہیں، فتراہ مصفرا، لیکن 6 مہینے نہیں گزرتے، 3-4 مہینے گزرتے ہیں کہ یہی کھیتوں میں جا کے دیکھیے کہ گیہوں کے پودے، چاول کے پودے یہ پیلے پڑنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی پیلے پڑنے لگتے ہیں، کسان اپنی درانتی اٹھا کے ان کی جڑوں کو حملہ کرتا ہے، کاٹتا ہے،
اور اس کے بعد سے پھر ثم یکون حطاما، وہ پھر ایندھن میں تبدیل ہو کر رہ جاتے ہیں، ناکارہ ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد سے کیا رہ گیا؟ وہ فی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، دو چیزیں باقی رہ گئی، یا تو مغفرت ہونے والی ہے اللہ کی رضامندی، یا پھر یہ کہ گرفت پکڑ عذاب علیم، یہ دو ہی چیزیں رہ گئی۔ زندگی تو دھیرے دھیرے گزرتی چلی جائے گی، اس زندگی کو تم روک نہیں سکتے، یہ سڑکتی ہوئی حیات، یہ چلتی ہوئی زندگی، اس کو تم روک نہیں سکتے۔ جو بوڑھے ہیں ان سے پوچھیے پچھلی زندگی، ایسا لگتا ہے چند دنوں پہلے کی بات ہے۔ جو نوجوان ہے ان سے پوچھیے بچپن، ایسا لگتا ہے کل ہی کی بات ہے کہ جب میں بچہ تھا کھیل رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اب جوانی کے مرحلے کو پہنچ گیا، بہت تیزی کے ساتھ یہ مرحلے ہے کہ انسان طے کرتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غفلت میں نہ رہو، یہ تیزی سے بیت جانے والی زندگی یہ برف کے مانند ہے جو دھیرے دھیرے کھل جاتی ہے، ایسے ہی یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس زندگی کو اگر بچانا ہو تو عبادتوں کے ذریعے سے، فرما برداری کے ذریعے سے، یہ وہ عبادتیں ہیں، یہ وہ فرما برداری ہے۔ الصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والی چیزیں تو نیکی ہے، عبادتیں ہیں، ان کا اجر تم کو ملے گا، لازوال زندگی ملے گی۔ باقی ہے کہ زندگی تو یہ گزرتی چلی جائے گی، انسان غفلت میں پڑا رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ آخرت کا دن ہوگا اور اس دن اس کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر تھی، بڑی تھوڑی سی تھی، اور وہ یہ کہے گا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ سمندر میں انگلی ڈالنے کے بعد اس انگلی کو نکالو اور دیکھو تمہاری انگلی نے سمندر کا کتنا پانی لیا، فرمایا اتنا ہی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں جو تم دنیا کی زندگی لے رہے ہو، بہت کم ہے، بہت مختصر۔ ارشاد ہوگا لہذا اس زندگی کے گزرنے کا اور فانی ہونے کا انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ انسان اس دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر پہنچنے کے بعد پچھتاتا ہے یہ کیا ہوا، بچپن بھی ختم ہو گیا، جوانی بھی ختم ہو گئی۔ ارشاد فرمایا جو نوجوان عبادتوں پہ پروان چلتا ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ عز و جل، اس نوجوان سے پروردگار اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے تلے کھڑا کرتا ہے۔ لہذا اس جوانی کو، اس عمر کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اس عمر کو برباد نہیں ہونے دینا چاہیے، اس عمر کی قدردانی کرنی چاہیے، ورنہ عمر تو گزرنا ہے، یاد رکھیے اس کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن بہتر یہ ہے نیکیوں کے ساتھ گزرے، بہتر یہ ہے فرما برداریوں کے ساتھ گزرے۔ فرمایا کہ انسان دھیرے دھیرے اپنی عمر گزارتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، ایک منظر دیکھتا ہے، فرشتے ہیں ہاتھ پھیلا کے اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس کو محسوس ہو جاتا ہے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا سرمایہ ختم ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقامات پر پچھتاوے کے ساتھ بات یہ کہیں گے، کچھ مہلت دو نمازیں پڑھ لو، کچھ مہلت دو نیکیاں کر لو، کچھ کہیں گے کچھ مہلت دو صدقے کر لو، خیر خیرات کر لو، مال و دولت تقسیم کر دو، کچھ کہیں گے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دیجئے اور تھوڑا سا وقت دیجئے کہ جو خامیاں رہ گئی ان کی اصلاح کر لو، جو کوتاہیاں رہ گئی، جو گناہ کر گیا آپ کا توبہ کر لو، ذرا ندامت کا اظہار کر لو، کل فرمایا کہ اس کو یہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا اب کوئی مہلت نہیں۔ فرشتوں کو دیکھ لینے کے بعد اب مہلت کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر مہلت دی جائے تو تم کو یہ نزاع کا جو وقت یاد رہے گا، تو نافرمانی تو نافرمانی، گناہ تو گناہ، حرام کاری تو حرام کاری، اس وقت کو یاد رکھتے ہوئے کھانا تمہارے حلق سے نہیں اترے گا، پانی نہیں پی سکو گے، اتنا خوفناک وقت ہوتا ہے۔ اور فرمایا اگر وقت کو بھلا دیا جائے، نزا کی جو کیفیت تم نے دیکھ لی تھی، جس کا مشاہدہ تم نے کر لیا تھا، وہ اگر بھلا دیا جائے اور تمہاری نگاہوں سے معاف کر دیا جائے تو پھر تم بغاوت کرو گے، پھر تم نافرمانی کرو گے، پھر تم پرانی روش پہ چلو گے، تو مہلت کا کیا فائدہ ہے؟ دونوں صورتوں میں مہلت کا فائدہ نہیں۔ لہذا وقت مقرر آ چکا ہے،
اپنی جان حوالے کرو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اپنے قدم۔ لہذا وہ وقت آنے سے پہلے جبکہ انسان کے اختیارات سلب کر لیے جائیں گے، اس وقت کے آنے سے پہلے جبکہ ساری توانائی طاقتیں چھین لی جائیں گی، اس وقت کے آنے سے پہلے جبکہ پورا چارج لے لیا جائے گا اور انسان بالکل نہتا رہ جائے گا، انسان نیکی کر لے، بھلائی کر لے، اطاعت کر لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے، جڑ جائے، اس کے رحمتوں کا طالب بن جائے، اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرے گا، اس کی توبہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا، اس کے دل کو دل مطمئن بنا دے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی هو الذی یحیی ویمیت، وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے موت دینے والا، اور اس کے لیے یہ کارخانے عالم چلانا ذرہ برابر مشکل نہیں ہے۔ اس کا عالم یہ فیضا قضا امرن، جب وہ فیصلہ فرما لیتا ہے فإنما یقول، بس اتنا ارشاد فرماتا ہے کن، فإنما یقول له کن، کہ ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کو اسباب اختیار کرنے کی، اس کو کسی فیکٹری اور کسی انڈسٹری کے بنانے کی، اس کو مٹیریل خرید کے لانے کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، بس اس کا تو حکم ہے کہ یہ چیز ہو جا، وہ کہہ دے تو بس ختم۔ اس کے حکم کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کہے اے انسان تو مر جا، تو انسان کے پاخچے ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ تو انسان پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، دھیرے دھیرے کمزور کرتا ہے، بستر پر لٹاتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے، انسان کی سہولت کے لیے سب کچھ ہے۔ ورنہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ اس کائنات پہ کہے کہ اے کائنات ختم ہو جائے اب تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک لمحے میں یہ کائنات کے پاس چھوڑ جائیں گے، ختم ہو جائے گی ساری زندگی، ہلچل، ساری سرگرمیاں، اور پھر یہ پورا کا پورا اسپیس سونا سونا رہ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ بہت رحم فرماتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور یہ مہلت اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے انسان اللہ تعالیٰ کے رحم سے پوری طرح ہمکنار ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود جو ناقدری کرتے ہیں اور جو بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، وہ جہنم کے عذاب کو کیسا بھوگتے ہیں، اس کا تذکرہ آنے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت ایک بار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔